افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ اب دیکھو علاج کیا ہے؟ اس مال کی محبت سے نکلنا اگر چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم موت کو یاد رکھو، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر علاج بھی بتا دیا۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا؟ جو کچھ بھی ہے، قیامت کا دن جب آئے گا، جتنے مردے مرے تھے سب کے سب اٹھا دیے جائیں گے، سب کے سب زندہ ہو کر نکلیں گے۔ کیا اسے یاد نہیں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ اس دن سینوں کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائیں گی۔ مطلب کیا ہے جی؟ اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو اعمال کر رہے ہیں، ظاہری اعمال، انہی اعمال کے بارے میں ہی سوال نہیں کرے گا، یہی اعمال نہیں دکھائے گا، بلکہ سینوں کے اندر جو چیزیں ہم چھپا کے رکھے وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، جو باہر دکھا کے کرے تھے وہ چیزیں بھی، اور جو دلوں کے اندر چھپائے تھے وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ زلزال اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ بس جس دن ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ ایک تو ظاہری اعمال، اس آیت سے ہم لوگوں کو جو سمجھ میں آیا، قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی کریں گے وہ بھی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر گناہ کریں گے انسان وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک اور آیت میں، سورہ طارق والسماء والطارق ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی آیت نمبر 9 میں، یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ ظاہری اعمال بھی دکھا دیے جائیں گے، اور پوشیدہ باتیں، دل میں کیا چھپائے تھے، دل کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ کیسے؟ جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی تھی وہ نماز بھی سامنے آ جائے گی۔ نماز پڑھتے تھے لیکن کس کے لیے پڑھے تھے، روزہ رکھے تھے لیکن کس کے لیے رکھے تھے، صدقہ خیرات کرے تھے لیکن کس کے لیے کرے تھے، اللہ کے لیے کرے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے واہ واہی کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے کرے تھے۔ دکھاوے کی دعوتیں ہو گئی آج، افطار پارٹیاں، آج تو لوگ اقرار کر رہے اس بات کو، لوگ مان بھی رہے۔ ہاؤ جی، اگر لوگوں کے سامنے دکھاوے کی دعوت نہیں دیے تو لوگاں کیا سمجھیں گے، لوگاں تانے دیں گے، لوگاں سوال کریں گے، اس لیے ہر کام دکھاوے کا ہو گیا، مجبوری کو ہمارے کو بھی دکھاوے کی دعوت دینا پڑ رہا ہے۔ وہی اس کے مقابلے میں اگر غریبوں میں جا کے وہی افطار پارٹی، وہی دعوت، وہی چاول، وہی کھانا، وہی بریانی بنا کے لے کے جا کے غریبوں میں تقسیم کر کے آئیں گے، بھائی چلو غریبوں کی بہت ساری بستیاں ہیں جو لوگ کھانے کے لیے ترس رہے، ان کو جا کے ہم دعوت دے کے آئیں گے، بولے تو آج کوئی تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہی بڑے بڑے فنکشن ہالز بک کر کے، مسجدوں میں اعلان کر کے، فلاں صاحب کی طرف سے آج فلاں فنکشن ہال میں دعوت ہے، افطار پارٹی ہے، فلاں صاحب کی طرف سے آج فلاں صاحب کے گھر میں افطار پارٹی ہے، مسجدوں میں اعلان ہوگا، رشتہ داروں کو فون جائے گا، میسیجز جائیں گے، دوستوں کو بلائے جائیں گے، سب لوگوں کو بلا کے بڑی دعوت دے کے 20,000 50,000 1 لاکھ روپے خرچ کر کے الگ الگ قسم کے اچھے اچھے کھانے بنا کے وہاں پر جا کے، کیا جی کیسی ہے دعوت، بولے تو لوگاں سب تعریف کریں گے، واہ ماشاءاللہ کیا دعوت دی جی بول کے چرچا کریں گے۔ اس واہ واہ کے لیے لوگوں کو بلا کے ہم دعوتیں دے رہے ہیں، یہ دکھاوا ہو گیا۔ ایسی دعوتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ جو بھوکا نہیں ہے ان لوگوں کو کھلانے سے بہتر ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو امیر ہے آلریڈی، اپنے گھروں میں ہی 10 قسم کے کھانے بنا کے کھانے والے کو بلا بلا کے پکڑ کے زبردستی دعوتیں تو دے رہے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہوگا، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ ہم اگر غریبوں کو لے جا کے یہی کھانا کھلاتے تو کس کے دل سے دعائیں نکلیں گی ہمارے لیے، کس کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کون سی دعوت بہتر ہوگی یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔
تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس دن تمہارے دلوں کے بھید بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ موت تو آئے گی، ظاہری اعمال بھی دکھائی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں چھپے ہوئے یہ تمام تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید، تمہاری نیتیں سب ظاہر ہو جائیں گی۔ تم افطار پارٹی کس کو خوش کرنے کے لیے دیے تھے؟ صدقہ خیرات کس لیے دیے تھے؟ مسجدوں میں ڈونیشن کس کے لیے دیے تھے؟ تمہاری نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر کرے گا، یاد رکھو۔ اسی طرح جو نماز دکھاوے کے لیے تھی، جو صدقہ شہرت کے لیے تھا، سب کے سامنے آ جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور بہت سارے لوگ اوپر سے مسکراتے ہوئے تو ملیں گے، لیکن اندر دشمنی ہوگی۔ اوپر سے مسکرا کے سلام تو کریں گے، لیکن دل کے اندر حسد چھپا کے رکھے، اندر دشمنی ہے، اندر حسد ہے، اندر جلن ہے، لیکن دکھاوے کی مسکراہٹیں ہیں، دکھاوے کا سلام ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کی نیتوں کو بھی کل قیامت کے دن ظاہر کرے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اس چیز کو ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر آج ہی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہو جائے، مطلب آج اگر ہمارے دلوں کے پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائے لوگوں کے سامنے، تو پھر ہمارے دلوں سے کیا نکلے گا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ قیامت کے دن تو نکلے گا ہی نکلے گا، لیکن اپنے آپ سے سوال کر لینا، اگر آج اللہ میرے دلوں کے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرے گا تو کیا نکلے گا لوگوں کے سامنے؟ ہم اگر کسی فنکشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں کے سامنے اگر ہمارے دلوں کی باتیں ظاہر ہو جائے، نکل جائے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے دل میں کون سے رشتہ دار کے تعلق سے حسد ہے، کس کے بارے میں بغض ہے، کس کے بارے میں جلن ہے، کس کے بارے میں بری نیت ہے، کس کا نقصان ہونا ہم چاہ رہے، کون سا عمل کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے، یہ تمام چیزیں اگر آج ظاہر ہو گئی تو کتنی شرمندگی ہوگی، ہمارے دل کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرنا اور اپنی اصلاح کر لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 49 بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے کل قیامت کے دن، اللہ سامنے رکھ دے گا نام اعمال، بس تو دیکھے گا گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ گناہ گار وہ تحریر جو ہمارے نام اعمال کی تحریر لکھی ہوئی کتاب ہے نا، اس کو دیکھ کے گناہ گار خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ڈرتے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کی باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ سامنے نام اعمال کتاب ہوں گی، ڈریں گے دیکھ کر گناہ گار لوگ، اور کہیں گے ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ میرا چھوٹا گناہ چھوٹا ہے نہ میرا بڑا گناہ چھوٹا ہے، ہر چیز لکھ دیے فرشتے، یہ کیسی کتاب ہے، ہائے افسوس۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا تھا سب سامنے آ جائے گا، سب سامنے آ جائے گا، یہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر اسی طرح حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون۔ یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ قیامت کے دن دلوں کے پوشیدہ باتیں بھی آ جائیں گی، اور اگر جھوٹ بھی بولیں گے نا، زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، زبان بند۔ اس دن ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے، ان کے کھال یہ چمڑی گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ بول رہا، اپنی کھالوں سے وہ کہیں گے، اپنے چمڑے سے کہیں گے وہ لوگ، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے، ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی۔ اللہ حکم دیا جی ہم کو بولنے کا، اس لیے ہم بول رہے، بولیں گے ہماری چمڑی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔